साहब आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 की बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी तो डायरेक्ट बाहर हो गए, मुझे जो आप बात कर रहे हैं मुझे लगता है खुर्रम शहजाद इज़ अ गुड प्रोपोजिशन, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मोहम्मद अली से मेरे ख्याल में मोहम्मद अली को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा और ये ही कैन मेक हिज वे और यू नो मीर हमजा और अच्छा, आप तीन पेसर से इस तरह से जा रहे हैं, मीर हमजा होंगे, नसीम शाह होंगे और साथ आप मोहम्मद अली को रख रहे हैं। मोहम्मद मेरे ख्याल में वो बेटर चॉइस है अंडर सर्कमस्टांसेस। अहमद सईद आपको क्या लगता है ये तीन जो है? मेरा ख्याल है कि मोहम्मद अली को ड्रॉप करके अबरार अहमद को लाया जाएगा, क्योंकि अगर मैं खुर्रम शहजाद की बात करूं तो उन्होंने जो रिदम पिछले टेस्ट मैच में दिखाया है, मेरा ख्याल है कि वो स्टैंड आउट करेंगे। मैं पढ़ रहा था कि खुर्रम शहजाद के ऊपर तलवार लटक रही है अब फॉर नो रीजन, क्योंकि एक बात हम यहाँ पे करते हैं, माइंड यू कि जो टीम मैनेजमेंट होती है ना, बाज़ औक़ात तो फैसले उल्टे सीधे भी कर देते हैं, लेकिन जनरली उनका ये होता है कि वो होटल टू ग्राउंड एंड ग्राउंड टू होटल, वो बहुत सी ऐसी मॉडलिटीज़ होती हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको उनको अंडर कंसिडरेशन लाना पड़ता है। वो आगे की भी बात भी देख रहे होते हैं, कुछ इंजरी भी हो जाती है छोटी मोटी, इनका हमें पता नहीं होता। लेकिन जो मैंने एनालिसिस देखे हैं ऑन सर्टन सेक्शन ऑफ मीडिया, उसमें ये सजेस्ट किया जा रहा है कि खुर्रम शहजाद वुड मेक हिज वे। अच्छा, राज साहब क्या लगता है, शाहीन शाह अफरीदी बिल आखिर बाहर बैठे हैं और उनको एक्सक्यूज़ किया गया है, परफॉर्मेंस बेस प्योरली आप कह सकते हैं, या फिर उन्हें ये कहकर कहा गया है कि रेस्ट कर लें, कुछ घरेलू मामलात भी देख लें, या फिर प्रेशर ऊपर से पड़ गया कि भाईजान बस बहुत हो गया? देखिए, एक अभी जो आपने गिलेस्पी की बात की है ना, शायद उनको किसी ने बता दिया है कि ये पाकिस्तान है, आपने थोड़ा सा इसमें इजाज़ भट्ट या कारदार या इमरान खान या कहानी इस टाइप बनना है, फेयर सिलेक्शन करने, आपने बोलना है बीच में, अपने वजूद का एहसास दिलाना है, ये नहीं कि आप गुडी गुडी ना बने। एक तो उन्होंने कहा होगा कि जनाब दिस इज़ इनफ, परफॉर्मेंस देख लें, पेस देख लें। फिर उनका एक ज़ाहिर है कि बेबी भी पैदा हुआ है, तो वो ज़ाहिर है कि उसमें भी अगर वो जाना चाहें तो उनको मैं उन्होंने कहा होगा कि जाएँ, बेबी सिटिंग भी कर लें। अच्छा, अब इसमें जो सूरत हाल है ना, उसमें पाकिस्तान की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है ना और जो माइंड सेट है वो एट द लोएस्ट ऐप है। आप देख लें कंसिस्टेंटली, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ हुआ, न्यूजीलैंड में क्या कुछ हुआ, आयरलैंड के साथ क्या आपने क्या वहाँ पे किया, इंग्लैंड में आपका क्या चल हुआ, वर्ल्ड कप में आपका क्या चल हुआ। उसके बाद आप पे एक और ये स्टिग्मा लग गया कि आप एक टीम जिससे आपका 100% मतलब विन परसेंटेज थी, विन लॉस परसेंटेज, जो विनिंग साइड पे थे आप उनसे भी मैच हार गए। फिर तनाज़ात में भी घिरी रहती है। बोर्ड का जो इमेज है, मैं इंटरनेशनल मीडिया को ज़्यादा देखता हूँ जो क्रिकेट पे पाकिस्तान पे प्रोग्राम करते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि बड़ा अच्छा मौजू मिल गया। खुश नहीं होते, मेरा कहने का मतलब है उनको एक मनपसंद एक इशू मिल जाता है कि जिसके अंदर जान है। वो सारी ऐसी बातें जो हम अब समझते हैं कि हम डिस्कस करने से हिचकिचाते हैं, वो खुले बंदों करते हैं और एक एक चीज़ उसके प्रोज एंड कॉन्स जो पेश करते हैं। वो बड़ी बात उसका शर्म भी आती है कि हम उस क्रिकेट का ऐसा है जहाँ पर सदर दफ्तर से लेके और कौमी क्रिकेट तक जो है वो तनाज़ात में घिरी हुई है। फिर ये जो अभी बात अहमद सईद साहब ने की रिगार्डिंग फेवरेटिज्म, इसने हमारी हर शोबे की, जिस नेपोटिज्म भी है और फेवरेटिज्म भी है, जिसमें एक बड़ा टर्म भी कॉइन हुई है, जिसमें शादाब का जिक्र उन्होंने किया। तो देखें, सिंपली आपने इयन बोथम उनका बेहतरीन ऑलराउंडर था, उसको बाहर बैठाया एंड उन्होंने ढूंढ लिया उसको माइक ब्रेडले को, और फिर उसी आते ही उन्होंने विनिंग ट्रैक पर टीम को लगा दिया। ये जो बात हो रही है ना कप्तान की, हमारे मुल्क में कप्तान बड़ा अहम रहा है। हमारे ख़ास किस्म के पेक्यूलियर किस्म के हालात हैं हमारे प्लेयर्स के अंदर। ट्रेडिशनली बोर्ड को ब्लैकमेल करने या सिलेक्शन कमेटी पर अपना रोब दबदबा डालना प्लेयर्स के हवाले से, ये बड़ा एक आम सी रूटीन रही। अच्छा राज साहब, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा। आपने इन बोथम की बात की कि वो टॉप पर थे, लेकिन उनको बाहर करके एक और नया टैलेंट ढूंढ लिया गया। पाकिस्तान में लास्ट टाइम आपको कप्तानी से हटा के लास्ट टाइम पाकिस्तान में आपको कब नजर आया? मुझे जरा गिन के बता दें, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं और कौन से जो पैराशूटर हैं अभी तक? नहीं, देखिए, ट्रेडिशन तो ये है कि इस मुल्क में टॉप पे सिफारिश पहले नहीं थी। सलीम मलिक, मोहम्मद यूसुफ, ये सारे देख लिया, अब्दुल कादिर, ये कोई सिफारिश तो ऊपर नहीं आए थे। ये इंडिजिनस टैलेंट था, लोकल टैलेंट था जो बरका और आए और छा गए। वसीम अकरम की कोई सिफारिश नहीं थी, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये बात, यही तो मैं बात कर रहा हूं कि टैलेंट अब क्यों नहीं होता? मैं बताता हूं, हुआ ये है कि इदारा कमजोर हो गया। अच्छा, इसके सरबराह कमजोर हो गए। मेरे सामने एजाज भट्ट साहब ने एक बंदे को कहा था, या तू नहीं या मैं नहीं। अच्छा, आपको मैं नाम भी बता दूंगा, लेकिन छोड़े इसको, क्या आप किसी को कहना, बड़े इज्जत वाले लोग हैं सारे क्रिकेटर, उनमें दो तीन तो अभी भी मुतहर्रिक हैं, इनको पता है। अच्छा, अब यहाँ पर जब तक ले लेना है तो नहीं, अफरीदी के केस का तो मुझे भट्ट साहब ने डिटेल बताया था जो कुछ हुआ। इनके प्लेयर्स के तल्लुकात होते हैं, लेकिन जो एक होता है ना, एक मुझे ख्याल में इसकी क्लासेस होनी चाहिए। जो मेरे ख्याल में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, इसमें जो एक जो होता है ना जज्बा हुब्बुल वतनी, ये क्रिकेट कोई आम चीज़ नहीं, ये हमारे रियासती इदारों को पता होना चाहिए। ये आप जानते हैं फुटबॉल फेडरेशन में आजकल क्या हो रहा है, हॉकी फेडरेशन में क्या हो रहा है।
یہ کھیلے ابھی دیکھیں نا ارشد الدین نے ہمیں کہاں سے کہاں اٹھا کے لے گئے, پورے قوم کا مزاج بدل گیا, 14 اگست کا دن بدل گیا, یہ اس کے مرہونے میں تھا. لیکن کرکٹ کو ہم نے سمجھا ہوا کہ بس یہ ایسے ہی ہے جی, جو لوگ آتے ہیں وہ بھی میرے خیال میں جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں, ہم یہاں پر موجود رہیں گے, جو کرنا ہے کر لو. اب اس میں اب مجھے تو بڑی توقعات ہیں موجودہ چیئرمین صاحب سے تھیں, اور اب تھوڑی کمزور ہو رہی ہیں, کیونکہ جس طریقے سے وہ آ کر میڈیا پہ گفتگو کرتے ہیں, میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا اور میں نے ذکر بھی کیا ہے بارہا کہ ان کو تھوڑا اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کرنا ہوگا, اپنے آپ کو ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا. بڑے ذہین بڑے زبردست قسم کے جو جرنلسٹ ہیں, ان کے تیز اور تند جو جملے ہیں ان کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو ان کے سامنے مت کریں. اچھا اب اس میں اب ہونا کیا چاہیے امیڈیٹلی, چلیں یہ بڑا اچھا کا آئیڈیا ہے کہ آپ نے چیمپئنز کپ کے نام سے 3 بڑے ایونٹ جو ہے ان کو منسوخ کر دیا ہے. منٹیور آ گئے, اب منٹیور جو ان کے سامنے کوئی ظاہر ہے کہ ان کی ایک آن بان چھان ہے, اور ڈفرینس بھی ہے, ایج کی بھی زیادہ 40 سے اوپر ہے سب کے, تو اس میں ایک آپ کو ایک چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی. پھر ان کی رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ آپ نے ٹیلنٹ کو پک کرنا ہے, اور آپ نے سیشن کمیٹی کو ایک سورس دینا ہے کہ بالکل. وہ تو کچھ پریس کانفرنس بھی کی ہے شعیب ملک اور مصباح الحق نے, اس پر بات کرتے ہیں. ابھی جیسن گلسپی نے کل, اچھا جیسن گلسپی والے اس کے اوپر میں ایک پوائنٹ اگر ایڈ کر دوں یہاں پہ مجھے انتہائی معذرت کے ساتھ, یہ جو طریقہ کار ہے نا شاہین شاہ افریدی کو ڈراپ کرنے کا, دیکھیں اگین جس طرح کلچر ہوتا ہے بندہ اس طرح کے جیسن گلسپی کو جو ہے نا وہ میرا خیال ہے یہاں پہ آ کے شاید پی سی بی کی ہوا لگ گئی. آپ نے اگر کسی کو ڈراپ کرنا ہی ہے نا تو اسے بتائیں کہ بھائی آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, آپ ڈراپ کر رہے ہیں, ساتھ آپ کا مالت خانہ رویہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ابھی ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, بہت خوشی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ اس نومولود کی زندگی میں بہت زیادہ برکت دے, اللہ تعالیٰ اور خوشیوں سے نوازے. لیکن آپ نے ڈراپ اس کو اس بنیاد پہ تو نہیں کیا, آپ نے ڈراپ تو کیا پرفارمنس کی بنیاد پہ. تو یہ بتائیں نا قوم کو کہ آپ نے اس کو پرفارمنس کی بنیاد پہ ڈراپ کیا, تاکہ آپ اپنے ڈیسیژن پہ بالکل آپ بات کریں. تو یہ جب تک آپ فیس سیونگ دیں گے, جب تک آپ جسے رائے صاحب اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ لیپا پوتی کرتے رہیں گے آپ اور لوگوں کو فیس سیونگ دیتے رہیں گے, آپ بتاتے کیوں نہیں ہے کہ بھائی ہم نے شاہین شاہ افریدی کو اس لیے ڈراپ کیا ہے کہ اس کو تو ہم آسٹریلیا کی پچوں پر بھی لے گئے تھے, اس سے وہاں بھی بال نہیں ہوئی. آپ بتاتے کیوں نہیں ہے کہ شاہین شاہ افریدی جب سے انجری سے واپس آیا اس کا ایکشن نہیں پورا ہو رہا. آپ لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں ہے کہ شاہین شاہ افریدی جب سے وہ جو ایک سفارش کے ذریعے, میں اوپنلی کہوں گا کہ سفارش کے ذریعے جو پریس ریلیز نکلوائی گئی تھی انہیں کپتانی کی, اس کے بعد سے ان کا اپنا کیا حال ہوا ہے اور ٹیم کا کیا حال ہوا ہے, لوگوں کو بتائیں نہیں. اچھا یہ سر یہ پتہ سب کچھ ہے, میں آپ کو بتا دوں, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن وہ کیوں نہیں بتا رہے, کیونکہ ان کے پیچھے ایک بڑی اسٹرانگ تگڑی لابی ہے, اور وہ نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. شاہد خان افریدی ایک بہت بڑا نام ہے جس کی بہت زیادہ پہنچ ہے, اور وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ ابھی بھی یہ کہتے رہیں گے نا کہ لابنگ کی وجہ سے پاکستان کرکٹ خراب ہو رہی ہے, میں اپنے بچپن سے یہ بات سن رہا ہوں, اب پاکستان کرکٹ وہاں آگے کھڑی ہو گئی ہے جو میں نے اپنے زندگی میں پاکستان کرکٹ یہاں پہ نہیں دیکھی. اللہ کے بندو, لابنگ کی بجائے خدا کا خوف کرو. اب آپ لوگوں کو سچ بتانا شروع کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ جو ہیں وہ جو پی ایس ایل میں ہیں تو انہیں پی ایس ایل کا کیا حال کیا ہے؟ آپ نے ان کو انٹرنیشنل کرکٹ پکڑا دی ہے, انہوں نے وہاں اے ٹیم بھیجی ہے ڈارون میں, وہ وہاں پہ ان کے ہائی پرفارمنس سینٹر کی ٹیم تھی, اے ٹیم نہیں تھی بنگلہ دیش کی, وہ ان سے بھی جا کے ہار گئے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے؟ جب تک آپ لوگوں کو یہ بتانا شروع نہیں کریں گے, میں اس کا سیدھا سا جواب ہے, پچھا جو ہے نا وہ کمزور ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کمزور ہے. اتنے تگڑے آدمی ہیں نقوی صاحب, وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے. بات سنیں, more the things change, more they remain the same. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ بھی آتے ہیں نا کسی عہدے پر, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, آپ سب کو جانتے ہیں, جو لوگ کرکٹ کے میٹر سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے, ان کے فیصلے بولنے چاہیے. یہ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, یہ مجھے لگتا ہے بعض اوقات مجھے کہنا پڑتا ہے, میں یہ اس طرح کی باتیں کرتا نہیں کہ یہ تنخواہیں بھی اکٹھی کر رہے ہیں, ایسے لگتا ہے ضرور اکٹھی کریں, ان کی ڈبل تنخواہیں کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو سٹینڈ آؤٹ کرنا چاہیے. اب انگلینڈ میں کون کون سا, میں آپ کو تاریخ بتاؤں, کون کون سا پلیئر جس کو ڈراپ نہیں کیا. اینڈرسن 700 آؤٹ کر کے تو اسے کہا جی اب ناؤ یو آر فنش, ڈراپ کو کہا یو آر فنش, تھینک یو ویری مچ. اب یہاں پر اگر کسی کے کچھ اتنے 100 ہو جائیں تو وہ تو ایک ایسا بن جائے گا آپ کا سپر سٹار کہ وہ انڈسپینسیبل ہو جائے گا. اب یہاں پر ہمارے ملک میں بڑے بڑے کرکٹر جو ہیں ان کی عمریں بھی زیادہ ہو گئی تھی, وہ کھیلتے رہے تھے. ہمارے یہاں پہ جو ٹیلنٹ کی گروتھ ہے نا, اس کی جو نرشمنٹ ہے, اس کا انتہائی ناقص بندوبست ہے, تربیت کا, کوچنگ کا, ٹریننگ کا. اور اس میں آپ کے یہاں پہ صرف ادارہ ایک ہی ہے, یہ غور سے سن لیں, وہ ہے پی سی بی. اس کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں پہ پلیئر اپنا جا کے ایگریشن نکال سکیں, یہاں پہ لوکل ہیرو شپ ہو. جنہیں بنیادیں اب کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں. اب دنیا میں مجھے بتا دینا, آسٹریلیا کے اندر تقلید آپ کرتے ہیں, میں نے وہاں کے ہر شہر کا جا کے سسٹم اسٹڈی کیا ہوا ہے. آپ پرتھ میں چلے جائیں, ویسٹرن آسٹریلیا میں چلے جائیں, آپ کہیں چلے جائیں,
آپ کو لگے گا کہ اس شہر کا جو ریجن کا یا اسٹیٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ایک علیحدہ سے کرکٹ بورڈ ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. انڈینز ہمارے ساتھ یہ پی سی ہے جو پنجاب کرکٹ ایسوسیشن موہالی جو ہے, وہ آج سے میں بڑے برس پہلے گیا, اتنا شاندار ان کا سیٹ اپ تھا. پھر انہوں نے کرکٹ ایڈمنسٹریٹر پیدا کیے. آپ کے یہاں پر بدقسمتی سے میں کیا کہوں, یہاں پر سارے یس مین پیدا ہو گئے ہیں, اور پھر ہمارے ہاں پر بدقسمتی سے بلحاظ عہدہ, بلحاظ پوزیشن, بلحاظ نیوسنس لوگوں کی عزت و تکریم کی جاتی ہے, اور ان کو مان لیا جاتا ہے. جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ بڑے معتبرانہ طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, آپ معتبر انداز سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں ہوتا. اب یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے, ہم کتنے شرمیلے تھے, جیسے بھی احمد سعید صاحب نے مستی میں ساری باتیں کر دی ہیں کہ جناب شاہین شاہ افریدی کو کیوں ڈراپ کیا گیا, سمپلی بیکاز آف انکنسسٹنسی, پور فارم, ابو آل بیہیویئر. اب میں آپ کو گریڈس کے نام بتا سکتا ہوں, ان کو بھی پتا ہے, جن کو مختلف کرکٹ بورڈز ہیں, اس میں گواسکر بھی شامل ہے, اس میں کپل دیو بھی شامل ہے, اس میں بائیکاٹ بھی شامل ہے, اس میں فلنٹاف بھی شامل ہے, اس میں بڑے بڑے آئیکن شامل ہیں جن کو صرف ڈسپلن کی بنیاد پر ڈراپ کیا گیا تھا, ناٹ فار دا پرفارمنس. تو ان کی تو پرفارمنس یہ کس کھیت کی مولی ہے, ابھی تو بڑے ینگ ہیں, ان کا تو اتنا وہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں, ایک بات بتائیں, آپ نے اس میں شامل ہونا ہے. کیا جو ورلڈ کپ میں ہم باتیں سنتے رہے ہیں, کبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جناب شاہین شاہ افریدی صاحب غصے میں ہیں, اور وہ جو چچا صاحب ہیں, افتخار صاحب بہت بڑے کرکٹر ہیں, میں ان کا ماننے والا ہوں, وہ بھی اپنا موڈ دکھا رہے ہیں, اور عماد وسیم جو ہیں وہ انڈر پرفارم کر رہے ہیں, یہ باتیں ہو رہی ہیں. تحقیق ہونی چاہیے تھی, یہ لاسٹ ورڈ ہونا چاہیے. اور اگر یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا تھا تو بھلا پوچھے جناب کپتان صاحب سے کہ آپ وہاں پر کیا کر رہے تھے.